میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم ہمارے سینئر پادری صاحب پاسٹر سیمیل کے لیے، پاسٹر شام سیمیل کے لیے اور فیلڈلفیا چرچ نوابشاہ کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے جن کی وساست سے خدا نے ممکن کیا کہ ہم یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی منادی کو کر سکیں۔ ہیلیلویا۔ ہم نے جی بھر کر خداوند کی پرستش کی ہے، اب وقت ہے کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں، دھیان خدا کے کلام پر رکھیں، ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے دھیان کو جو ہے وہ ہٹا کر خدا کے زندہ کلام پر اپنے دھیان کو رکھیں۔ ہیلیلویا۔ جو کلام ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہے، جو کلام مردوں میں زندگی پیدا کر سکتا ہے، جس کلام کی قدرت سے اس نے پوری کائنات کو سنبھالا ہے، آج وہ دکھی دلوں کو بھی سنبھالنے کی طاقت ہے۔ ہیلیلویا۔ آئیں میرے ساتھ مل کر پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت کلام مقدس میں سے، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ آؤ کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھیں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث۔ ہیلیلویا۔ بائبل کے مفسرین ایک بات کہتے ہیں کہ انسان کا بڑے سے بڑا گناہ، انسان کا بڑے سے بڑا گناہ اور انسان کی بڑی سے بڑی نیکی خدا کی محبت کے اندر فرق پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا کی محبت انکنڈیشنل محبت ہے۔ ہیلیلویا۔ غیر مشروط محبت ہے، اس کے اندر ہم رد و بدل نہیں کر سکتے۔ انسان کی محبت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کے اندر کنڈیشنز ہیں، لیکن جو خدا کی محبت ہے وہ انکنڈیشنل محبت ہے۔ اور جو اقتباس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں خدا نے انسان کو لکھا ہے اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند کیا کیا؟ بنایا۔ اس کا مطلب ہے نہیں کہ اسی خدا بندے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ جسم دیا فزیکلی۔ بات اور سے سنیں، خدا نے فزیکلی ہمیں کیا کیا؟ یہ جسم دیا، لیکن اس نے ہمارے باطن کے اندر ایک ایسی باطنی شخصیت کو ڈالا جو خدا کی مانند تھی۔ ہیلیلویا۔ ایک ایسی باطنی شخصیت کو ڈالا جو خدا کی مانند تھی، جو اس قابل تھی کہ وہ خدا کے سامنے حاضر ہو سکے، جو اس قابل تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں کھڑی ہو سکے، جو اس قابل تھی کہ وہ خدا کے جلال میں زندگی کو بسر کر سکے۔ یہ اس باطنی شخصیت کی جس پر خدا نے ہمیں بنایا، اس کی کوالٹیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور یہ شخصیت اس قابل تھی کہ خدا روز اس سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ لکھا ہے کلام کے اندر کہ خدا روز اس سے ملنے کے لیے آتا تھا، لیکن بہت جلد ہمیں کلام اس بات کی تصدیق فراہم کرتا ہے کہ انسان کی خواہش، انسان شروع سے ہی اچھے کی خواہش میں رہا ہے۔ انسان کی ڈیزائر یہ ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، اور اس خواہش نے کیا کیا کہ اس امیج کو
ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کو حاصل کرنے کے لیے، تکمیل پانے کے لیے گناہ کیا، اور گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہماٹیا۔ کون سا لفظ؟ ہماٹیا، جس کا مطلب ہے نشانہ چوک جانا، نشانہ چوک جانا۔ انسان خدا کی حضوری میں قائم رہنے کے اس ہدف سے چوک گیا، اور آہستہ آہستہ اس پر جو ہے وہ گناہ طاری ہونے لگا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے جلال سے نکال دیا گیا، اور ادموا ہو کر، ننگے پن کا شکار ہو کر باغ عدن سے نکال دیا گیا، اور اس کی زندگی کے اندر موت اور گناہ اور تمام تر چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ گناہ انسان کو روحانی ننگے پن کا شکار کر دیتا ہے، اور ایسا ہی ہمیں یہاں پر ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا کی آنکھ پاک ہے۔ کیا ہے؟ پاک ہے، اور خدا بدی سے نفرت کرتا ہے۔ خدا کی آنکھ جو ہے وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایسے حالات کے اندر خدا کی محبت کی خوبی، خدا کی محبت کی بلندی کیا ہے کہ وہ گناہگار سے پیار کرتا ہے، لیکن گناہ سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ گناہگار سے اس کو پیار ہے کیونکہ وہ محبت ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، بلکہ اس کا دل یہ ہے کہ گناہگار اپنی بدکاری سے باز آ جائے اور مجھے قبول کرے۔ اس لیے اس نے اپنی محبت کی بلندی میں انسان کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ ایسے حالات میں خدا نے ایک قوم کا انتخاب کیا، بنی اسرائیل قوم کو چنا، تاکہ وہ زمین پر خدا کے دل کو لوگوں کے سامنے، دوسری اقوام کے سامنے رکھ سکے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنے گناہ میں گرنے کے باعث، گراوٹ کے باعث اس منصوبے کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ خدا نے انہیں چنا تاکہ صلح اور سلامتی دوسری قوموں کے اندر پیدا ہو سکے، اور لوگ جانے کہ خدا زندہ خدا ہے، اور اس کے پاس اختیار، اتھارٹی ہے، قدرت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس کام کو کرنے میں فیل ہو گئی۔ اگر اس کو بیچ دے دیں تو، اور آہستہ آہستہ خدا کا جو مقصد اس قوم کے ذریعہ سے دنیا میں تھا وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آتا، کیونکہ وہ اس قابل نہ تھا کہ وہ ایسا کرے۔ وہ گراوٹ کا شکار تھا، انسان کمزور تھا، اور اس کے اندر وہ شخصیت جو خدا کے سامنے کھڑی ہو سکے وہ تباہ ہو چکی تھی۔ ایسے حالات میں خدا کا عدل و انصاف قائم رہا، کیونکہ خدا کے کردار کے اندر خوبیاں ہیں۔ خدا عادل ہے اور منصف بھی ہے، انصاف بھی کرتا، لیکن دوسری طرف خدا رحم بھی کرتا ہے۔ ہلیلویا! خدا انصاف بھی کرتا ہے، لیکن کی کرتا ہے؟ رحم بھی کرتا ہے۔ اور خدا نے اس قوم کو دیکھ کر شریعت دی تاکہ وہ ان پر عمل کر کے خدا کی نزدیکی کو حاصل کر سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا نے پرانے عہد نامے میں کل 613 احکام دیے۔ کتنے احکام دیے؟ زور نہیں بولو، یہ لوگ 600، اور ان کا نچوڑ 10 احکام دیے۔ لیکن گناہ کے باعث وہ امیج تو تباہ ہو چکی تھی۔ انسان اس قابل نہ تھا کہ وہ ان کو پورا کر سکے، اس لیے وہ ان کو پورا کرنے میں بھی، شریعت کے حدود کو پورا کرنے میں بھی، اور خدا کے اس جو ہے وہ معیار کو پورا کرنے میں بھی کیا ہو گیا؟ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور پھر خدا نے ایک
انتظام کیا وہ قربانی کا انتظام تھا. کیا قربانی؟ کیا انتظام تھا؟ قربانی کا انتظام تھا. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, یہاں پر بہت سارے خادم بیٹھے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی, خون ریکوائرمنٹ ہے معافی کو حاصل کرنے کے لیے, خون کی ضرورت ہے, قربانی کی ضرورت ہے, تاکہ جو گناہگار انسان ہے اس کا کفارہ ادا کیا جا سکے. اس لیے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ہر سال قربانیاں گزرانی شروع ہو گئی. اور ہم دیکھتے ہیں یوم کپور جس کا پرانے عہد نامے میں ذکر ہے کہ کاہن جو ہے وہ قوم کے ایما پر, قوم کے بہاف پر قربانیاں گزرانتا تھا, اور پہلے اپنے آپ کو پاک کرتا اور پھر جو ہے وہ پوری قوم کے بہاف پر جو ہے وہ بڑے کا خون لے کر پاک ترین مقام میں چلتا اور وہاں پر چھڑکتا تاکہ قوم کا کفارہ ہو سکے. لیکن ان قربانیوں کے اندر طاقت نہ تھی کہ گناہ کے اثر کو مکمل طور پر ختم کر سکے. ان قربانیوں کے اندر یہ پاور نہ تھی کہ گناہ کو مکمل طور پر ریموو کر سکیں. اس لیے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے, بائبل کے اندر لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہ انسان کو خدا کے معیار پر نہیں آنے دیتا ہے نا. ایک شخص, ایک ایتھلیٹ جس کے سامنے ایک ٹاسک ہے کہ اس نے 5 فٹ اونچی چھلانگ لگانی ہے, لیکن اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ 5 فٹ اونچی چھلانگ مارے. وہ بار بار ٹرائی کرتا ہے لیکن گر جاتا ہے, بار بار ٹرائی کرتا ہے لیکن گر جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر معیار نہیں ہے. ہیلیلویا. کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے, اگر ہم یوحنا کا خط, یوحنا کی انجیل کو اس کے 8ویں باب کو اس کی 34ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ کلام مقدس کے مطابق جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام. جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے. اگر ہم جسمانی غلامی کو دیکھیں نا, جڑی دنیاوی غلامی ہے, تو دنیاوی غلامی کی ہوتا ہے؟ دنیاوی غلامی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو خریدتا ہے اپنے لیے تاکہ وہ اس کی غلامی کرے. اور پرانے عہد نامے میں ہسٹری بتاتی ہے کہ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی, غلام خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے, اور غلاموں کی کیٹاگریز, کئی قانونی طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے, کئی پراپرٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے. لیکن یہ غلامی ختم ہو سکتی تھی. کیا ہو سکتی تھی؟ جڑی دنیاوی غلامی ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ہم بنی اسرائیل قوم کو دیکھتے ہیں, بنی اسرائیل قوم کی غلامی پر نگاہ کرتے ہیں تو ایک بڑی غلامی کا پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے. نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہیلیلویا. ایک بڑی غلامی کا ٹائم پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے, اور خدا نے جب اس کے لوگوں نے اس کے سامنے گریہ گزاری کی کہ ہم یہاں پر فارعون کی غلامی کے اندر ہیں, وہ ہم سے سخت مشقت کراتا ہے, ہمیں جو ہے وہ سخت کام کرنے کے لیے دیتا ہے, اینٹیں بناتے ہیں ہم, تو خدا نے رحم کیا, فضل کیا, اور موسیٰ کے ذریعہ سے انہیں اس جسمانی غلامی سے نکال لایا. لیکن کلام مقدس کے مطابق موسیٰ انہیں جسمانی غلامی سے تو آزاد کر لایا, لیکن ان کے اندر جو غلام کی روحانی غلامی تھی اس سے آزاد نہ کر سکے. اور دیکھتے ہیں بیابان کے اندر جب پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے سمندر ہے, تو درمیان میں بنی اسرائیل قوم اور موسیٰ ہے. وہ کہتے ہیں وہ کھیڑے, وہ حد ہمیں یاد آتے ہیں جو ہم بنی اسرائیل قوم وہاں پر مصر کی غلامی میں کھاتے تھے. ان کے اندر اب بھی گناہ کی غلامی موجود تھی, وہ مانوسی گناہ موجود تھا جنہیں موسیٰ جو ہے وہ ختم نہ کر سکے. انہیں جسمانی غلامی سے تو نکال لایا, لیکن روحانی غلامی تو نہیں کر سکے. جو گناہ کی غلامی ہے
اس سے صرف ایک ہی ذات نکال سکتی ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہلیلویا۔ جس کے بارے میں لکھا ہے کلام مقدس میں کہ آسمان کے تلے زمین پر صرف ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ نام خداوند یسوع مسیح کا نام ہے۔ جو کوئی اس نام کو لے لیتا ہے اس کی زندگی سے وہ گناہ کی غلامی نکل جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ شخصیت بحال ہو جاتی ہے۔ ہلیلویا۔ آج آپ میں سے بھی بہت سارے اس غلامی میں ہوں گے، مختلف طرح کی غلامی ہے، شخصیت کی غلامی ہے، مادہ پرستی کی غلامی ہے، میرے کو ایلی یاد ہے، میرے کو ایلی یاد ہے، سوشل میڈیا کی غلامی ہے، اور بہت طرح کی غلامی ہے، اپنے نام بڑھانے کی غلامی، سٹیٹس کی غلامی ہے، اپنے لیے بہت سارا پیسہ جمع کرنے کی غلامی ہے، فیم حاصل کرنے کی غلامی ہے، دولت حاصل کرنے کی غلامی ہے۔ اس غلامی سے صرف ایک ہی آزاد کر سکتا ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آج اپنے دل کو اس کے لیے کھول دے تاکہ آپ اس غلامی سے آزاد ہو سکیں۔ ہلیلویا۔ بہت دفعہ ہم دیکھا دیکھی میں بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن گناہ کی غلامی تو پھر بھی نہیں لا رہے۔ خداوند چاہتا ہے آپ گناہ کی غلامی سے آزاد ہو اور زمین پر خدا کی بادشاہی کے منشور کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہلیلویا۔ کیونکہ پطرس کے خط کے اندر لکھا ہے کہ تم شہری کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل ہو۔ کیوں ہو؟ وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ کیوں ہو؟ تاکہ زمین پر خدا کی خوبیاں ظاہر کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، گناہ کی غلامی سے آزاد ہو کر خدا کی خوبیوں کو زمین پر ظاہر کریں۔ ہلیلویا۔ نوجوانوں سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سارے نوجوانوں کے لیے آزمائش، سوشل میڈیا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، سٹیٹس ہے، بڑی جو ہے وہ گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک چیز قائم رہے گی، وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی ہے۔ ہلیلویا۔ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں تمہیں بھی لے کر جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو گناہ کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یسوع مسیح کے نام کے اندر ہے، اس کے خون کے اندر طاقت ہے۔ ہلیلویا۔ کیونکہ مقدس کلام کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا ہے۔ ہلیلویا۔ آج نوٹ کریں، آپ کسی قسم کی غلامی میں تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو آج اپنے دل کو خالی کرنا شروع کر دیں، اقرار کریں اور گر جائیں خداوند کی حضوری میں کہ خداوند میں خود سے آزاد نہیں ہو سکتا، تو مجھے آزاد کرے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ہلیلویا۔ بیٹا آپ کو آزاد کرے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کے اندر وہ شخصیت بحال ہو جائے گی۔ ہلیلویا۔ اس نے کہا کہ میں راہ اور حق اور زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک I am the door، میں دروازہ ہوں، اور جو اس دروازے میں سے گزرتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ گناہ کی غلامی سے نکل کر خدا کا بیٹا بن جاتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ اس کا تعلق نہ صرف اس زندگی میں اس فیملی کے ساتھ ہوتا ہے جس فیملی میں آج آپ بیٹھے ہیں، بلکہ اس کا تعلق خدا کے گھرانے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ وہ آسمانی شہری بن جاتا ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو آسمانی شہری بننا چاہتے ہیں؟ ہلیلویا۔ آج اپنے آپ کو خالی کریں تاکہ آپ آسمانی شہری بن سکیں اور گناہ کی گرفت کو جو ہے وہ اپنے اوپر سے اتار دیں۔ ہلیلویا۔ اور یسوع مسیح حتمی قربانی ہے۔ میں نے آپ سے بیان کیا کہ ہر سال یوم کپور کے موقع پر کاہن جو ہے پوری قوم کے بحاف پر قربانیاں چڑھاتا تھا، اور ہر سال سسٹم ریپیٹ کیتا جاتا سی، کیونکہ انہاں قربانیاں چنی طاقت نہیں سی کہ وہ گناہ کی غلامی کو مکمل طور پر ختم کرے۔ وہ بیلوں بچڑوں کی قربانی تھی، ان کے اندر یہ قوت نہیں تھی کہ وہ گناہ کو ختم کر سکے، اس لیے ریپیٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک قربانی
और वो हतमी कुर्बानी है, हालेलुया। वो मेरे और आपके बादशाह की कुर्बानी है, हालेलुया। और काहीन तो ज़मीनी खैमा के अंदर दाखिल होता था, ज़मीनी खैमा के अंदर खून लेकर जाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है अब्रानियों के खत के अंदर कि वो अपना ही खून लेकर खुद ही कुर्बानी बनकर, खुद ही बराने बनकर जो है वो अपना खून लेकर आसमानी खैमा में दाखिल हो गया और एक ही बार मेरी और आपकी हतमी कुर्बानी करनी है, हालेलुया। अब हमें बैलों बछड़ों की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, एक ही गल है, यीशु मसीह को अपना दिल दे दें, हालेलुया। आप गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। आज मौका है, हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है इब्रानियों के पहले खत में पहले बाब पहली 5 आयतों में कि पिछले वक्तां दे विच खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा नबियां दी मार्फत कलाम कीता, हिस्सा ब हिस्सा। गौर करें, पादरी साहिबान भी बैठे, हिस्सा ब हिस्सा का मतलब है कि खुदा ने अपना रेवलेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इंसान को दिया, लेकिन इस जमाने में उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से कलाम किया जो उसके जलाल का पर्दो और उसकी जात का नक्श होकर अपनी कुदरत के कलाम से पूरी दुनिया को संभाल लेता है, हालेलुया। और वो गुनाहों को धोकर किबरिया की दाई तक जा बैठा, हालेलुया, हालेलुया। उसके खून के अंदर ये ताकत है, इसलिए उसकी कब्र खाली है, हालेलुया। ये तस्दीक है कि मुझे और आपको निजात मिल चुकी है क्योंकि मेरे और आपके मसीहा की कब्र खाली कब्र है, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की कब्रें बड़ी हैं, लेकिन वही एक कब्र है जो खाली है और वो यीशु मसीह की कब्र है, हालेलुया। वो खाली कब्र इस बात की तस्दीक है कि आपको निजात मिल चुकी है। अगर आज आप में से कोई इस निजात से बेबहरा है, अपने दिल को खुदावंद यीशु मसीह को दे दें, वो गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाएगा, क्योंकि वही एक नाम बख्शा गया है जो आपको आजाद कर सकता है और वो नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। बहुत सारे पोशीदा गुनाह, नौजवानों खास तौर पर पोशीदा गुनाह जिन्होंने असी समझने फैमिली नहीं देखती, मेरे घर वाले को पता नहीं चलता, मेरी सोसाइटी में पता नहीं चलता, लेकिन खुदा देखता है और वो हर एक गुनाह का बदला देने की कुव्वत रखता है। इसलिए आज मौका है कि अपना दिल खुदा को दे दें, हालेलुया, ताकि वो आपकी जिंदगी के अंदर पानी की वो नदियां जारी कर दे जो कभी खत्म नहीं होंगी, जिंदगी का पानी आ जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत दफा हम जमीन पर रहते हुए माता परस्ती का शिकार हो जाते हैं और माता परस्ती के अंदर जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ईमानदार और अपने लिए सुकून और आराम और तसल्ली दुनिया की चीजों में ढूंढते हैं। किधर से ढूंढते हैं? दुनिया की चीजों में, दौलत में, शोहरत में, रुपए पैसे में, अच्छे स्टेटस में, बैंक बैलेंस में। लेकिन ये सारी चीजें हमें जो है वो अमन नहीं दे सकती, इत्मीनान नहीं दे सकती। इत्मीनान तब आपकी जिंदगी में आएगा जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे, हालेलुया। और खुदा का शालूम, खुदा की तसल्ली जो उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से जमीन पर उतरी है, वो आपके दिल को अपने कंट्रोल में ले लेगी, हालेलुया। फिर शैतान को नहीं होगी किसी चीज से, फिर हम जेलसी का वारिस नहीं होंगे, फिर हम जेलस नहीं होंगे दूसरों से, फिर हम मुतमईन होंगे। सबसे कीमती चीज पता क्या है दुनिया में? रूह का इत्मीनान है। अगर किसी को रूह का इत्मीनान ही नहीं है तो वो बेसुकून है, उसके अंदर खलबली मची हुई है। रूह का इत्मीनान खुदा यीशु मसीह के पास है, हालेलुया। वही आपको इस अब्दी इत्मीनान से, इस खुदा के शालूम से बढ़ सकता है और कोई चीज नहीं बढ़ सकती। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उसने कहा कि मैं दरवाजा हूँ, हालेलुया। एक ही दरवाजा है और वो यीशु मसीह है, हालेलुया। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा, हालेलुया, हालेलुया। याद करें उन कोड़ों को जो आपने खाने थे उसने खाए, याद करिए उस
اس کا خون آپ کے لیے بہایا گیا اور اس خون کے اندر طاقت ہے تاکہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. ہاللیلویا. اس خون کے اندر طاقت ہے اور کسی چیز کے اندر طاقت نہیں ہے. اور یسوع مسیح گناہ سے پیدا ہونے والے ننگے پن کو روحانی ننگے پن کو ڈانپنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آپ جو مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی گناہ میں گر چکا ہے وہ جو ہے روحانی طور پر جو ہے وہ نیکڈ ہو چکا ہے, ننگے پن کا شکار ہے, اس کے اندر احساس کمزوری آ چکی ہے, وہ کمزور ہو چکا ہے, وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہا, تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس ننگے پن کو ڈھانپ کر آپ کو نئی مخلوق بنا ڈالے گا. ہاللیلویا. اس کے خون کے اندر یہ طاقت ہے, اس کے خون کے اندر یہ طاقت ہے جو آپ کی شخصیت کو بدل دینے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا. یاد کرو اس عورت میں جو 12 برس سے بیمار تھی, ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کا پلہ چھو لیا, اور جس کو یسوع چھو لیتا ہے, جو یسوع کو چھو لیتا ہے, وہ پاک ہو جاتا ہے, اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. آج چیک کریں کیا میں اب اس غلامی سے زیادہ ہوئی ہوں یا نہیں, کہ ہلے میں اس غلامی کا شکار ہوں. میری زندگی کی خدا کا شالوم, خدا کا اطمینان آیا یا نہیں, کہ ہلے بھی میری روح غیر جو ہے وہ اطمینان سے جو ہے وہ خالی ہے, میرے اندر اطمینان نہیں ہے. غور کریں کیونکہ اس نے آپ کے لیے خون بہایا ہے تاکہ آپ اس غلامی سے آزاد ہو سکیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور نجات لفظ سیلویشن سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ لفظ سیلویشن سے نکلا, جنہیں تو مراد ہے ڈیلیورنس فرام ڈینجر اینڈ ڈسٹرکشن. خطرے کو بچایا جانا, ہلاکت کو بچایا جانا. اور بائبل کا ایک بہت مشہور اسکالر ہے, وہ کہتا ہے کہ نجات ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص بٹکا ہوا ادموا, جنہیں آدم کے ہوا دموے ہو کر نکل دلا دی جاتی, جیسے ایک شخص ادموا بٹکا ہوا خطرے کی حالت میں جو ہے وہ دنیا میں گھوم رہا ہے, لیکن اچانک اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سیفلی اس کے گھر میں اتار دیا جاتا ہے. اچانک اسے پکڑ کر جو ہے وہ اس کی کنٹری کے اندر اسے لے آیا جاتا ہے, جہاں پر اسے اس بات کی تصدیق مل جاتی ہے کہ وہ میرے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرے تو پاک ہے. ہاللیلویا. نجات بھی ایسی ہے جب آپ یسوع کے پاس آئیں گے تو آپ کی ان تمام تر مشقتوں کو اٹھا دے گا, آپ کو خطروں سے پاک کر کر آزاد کر دے گا. پھر آپ کو دنیا میں زندگی کا خطرہ نہیں ہوگا. پھر ہم بتا رہا کہ زندگی کے بعد بھی, اس دنیا میں زندگی کے بعد بھی میرے لیے ایک اور زندگی ہے, اور وہ ابدی زندگی ہے, وہ یسوع مسیح میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. وہ زندگی صرف اور صرف یسوع ہی دے سکتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے. اور 3 باتیں یاد رکھیں, یہ آخری پیرا آپ سے بیان کر رہا ہوں.